اور ضرورت زندگی انسان کے لیے مقصد زندگی بن جاتی ہے، اور جو مقصد زندگی ہوتا ہے وہ ذہن سے ہی نکل جاتا ہے، بھول جاتا ہے، یاد ہی نہیں ہوتا کہ مقصد زندگی کیا ہے۔ یہ آج کے دور کا ایک اور بڑا فتنہ ہے، مادیت کے اس دور میں یہی بڑا فتنہ ہے۔ اسی لیے قومیں نعرہ لگاتی ہیں تو روٹی کپڑا اور مکان کا، کہ ہمیں روٹی کپڑا چاہیے، مکان چاہیے۔ بھئی آپ کو ایمان بھی چاہیے، وہ یاد ہی نہیں ہوتا، ایمان کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا کہیں، ایمان بھی چاہیے یا نہیں چاہیے، بس روٹی کپڑا مکان۔ اور اچھا حاکم وہ سمجھا جاتا ہے جو قوم کے لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان پہنچا دے، پرووائڈ کر دے۔ تو مطلب یہ کہ ضرورتیں مقصد بن جاتی ہیں، اور جو مقصد ہوتا ہے وہ ذہنوں سے ہی نکل جاتا ہے، بھول جاتا ہے انسان مقصد کو۔ آج ہماری زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے اچھی طرح زندگی گزارنا، سہولت کی زندگی گزارنا۔ بھائی یہ ضرورت ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہیں پہ ہم غلطی کھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی جو تربیت کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو ان کو سمجھایا تھا کہ دنیا کی ضرورتوں میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اپنے مقصد کو نہ بھولنا۔ لہذا صحابہ کرام خشک روٹی کھا کے گزارا کر لیتے تھے، پیوند لگا کے کپڑے پہن لیتے تھے، مگر مقصد کو نہیں بھولتے تھے، ایک ایک چیز میں اپنی آخرت کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں رات کے وقت چراغ جلا کر کوئی کام کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے، عمر رضی اللہ عنہ نے اندر بلا لیا، پوچھا بھائی علی کیسے آنا ہوا، کوئی سرکاری کام ہے یا کوئی ذاتی کام ہے؟ ان کا جی میں تو بس ذاتی طور پہ آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا، کوئی سرکاری کام نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چراغ کو پھونک مار کے بجھا دیا، گھر میں اندھیرا ہو گیا۔ حضرت عمر بھی حیران ہے، اندھیرے میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ ہی نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی عمر، مہمان کے آنے پہ چراغ جلایا کرتے ہیں، چراغ بجھایا تو نہیں کرتے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا علی بھائی آپ نے ٹھیک کہا کہ مہمان کے آنے پہ چراغ جلاتے ہیں، بجھاتے نہیں ہیں، مگر میں نے اس لیے بجھا دیا کہ مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہم ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے۔ اتنا آخرت کا خیال تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اسی طرح دھیان رہتا تھا کہ آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے۔ تو چراغ بجھا دیا کہ بیت المال کے پیسے کا تیل فضول نہیں جلنا چاہیے، ہم اگر ذاتی گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں بیت المال کے پیسے کا تیل استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ کس لیے تقوی زندگیوں میں تھا کہ وہ آخرت کو مقصد بنا چکے تھے اور دنیا کی ضرورتیں ان کی نظر میں کم اہم ہو گئی تھیں۔ آج کی ابتلا یہ ہے کہ دنیا کی ضرورتیں اہمیت حاصل کر گئی ہیں۔ جتنا روٹی کو آج اہمیت حاصل ہے، انسان کی پوری تاریخ میں کبھی روٹی کو اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی، اور آج ہم خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں کرتے ہیں۔ حق تو یہ تھا جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے، جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے۔ کھاتے اللہ کا دیا ہوئے ہیں اور شکوے بھی اسی کے کرتے ہیں۔ آج بتائیں بھوکا رہنے کی بیماریاں زیادہ ہیں یا پیٹ بھر کر کھانے کی بیماریاں زیادہ ہیں؟ یہ جو ہائی کولیسٹرول ہے یہ زیادہ مرغن غذائیں کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہے زیادہ نمکین چیزیں کھانے سے ہوتا ہے، ڈائبٹیز ہے زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے ہوتا ہے۔ تو آج کل کی بیماریاں کیا ہیں؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے بیماری ہیں، آج کم کھانے کی بیماریاں نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آج ہر بندہ اپنی من مرضی کا کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اتنی ہم پر آسان کر دی ہیں، اسی لیے بیوی خاوند سے روز پوچھتی ہے آج میں کیا پکاؤں۔ خاوند دفتر جا رہا ہوتا ہے نا تو بیوی پوچھتی ہے آج میں گھر میں کیا پکاؤں، یعنی چوائس ہے، آپ کہیں تو گوشت بھی پک سکتا ہے، آپ کہیں تو پلاؤ بھی پک سکتا ہے، آپ کہیں تو سبزی بھی پک سکتی ہے، جو آپ چاہیں گے میں وہ پکاؤں گی۔ تو ہم تو اپنی چوائس کا کھانا کھانے والے لوگ ہیں، اور کئی لوگ تو ایسے ہیں ان کے دسترخوان پر 3-3 4-4 قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔ اب ایک سالن اور روٹی بندے کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن کئی سالن ہو
تاکہ من پسند کا کھانا انسان کھائے. تو ہم ضرورت پوری نہیں کر رہے، ہم تو اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آج دعوت دیتے ہیں، 7 کورس میل کی عادت پڑ گئی ہے. 7 کورس میل کیا ہوتا ہے؟ پہلے سوپ لایا جاتا ہے، پھر ان کے بعد ان کے لیے کوئی اور ایپیٹائزر لایا جاتا ہے، پھر اخیر پہ کھانا لاتے ہیں، پھر کھانے کے بعد پھر چائے ہوتی ہے. ٹوٹل ملا کے یہ 7 چیزیں بن جاتی ہیں. تو 7 کورس میل کے کھانے آج ہم کھاتے ہیں اور اس کو ہم نے اپنی ضرورت سمجھ لیا ہے. بھئی ضرورت تو پیٹ بھرنا تھا، پیٹ تو خشک روٹی سے بھی بھر جاتا ہے. دیکھنا یہ تھا حلال ہے یا حرام ہے، وہ تو ذہن سے ہی نکل گیا. حرام حلال ذہن میں ہی نہیں ہوتا، بس ہم نے اچھا کھانا کھانا ہے، پیسہ ہمیں جہاں سے مل جائے. یہی وبال ہے اور یہی آج کے دور کا فتنہ ہے کہ انسان ضرورت کو مقصد بنا چکا اور اپنے مقصد کو اس نے بھلا دیا ہے.